1,45,000 پاؤنڈ کی انگوٹھی کے ٹیپو کی حراج ہوئی اور اس انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ رام کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو کرسٹیز جو آکشن کمپنی نے لکھا کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک مسلم بادشاہ کے پاس اس طرح کی انگوٹھی ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ٹیپو ہندوؤں کے خلاف نہیں تھا، ٹیپو انگریزوں کے خلاف تھا، ٹیپو ہر اس مذہب کے ماننے والے کے خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو قبول کرنا چاہتے تھے۔ مگر ٹیپو غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، ٹیپو اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ ٹیپو عظیم مجاہدین آزادی ہے اس بھارت کا، اسی لیے سمویدھان بنانے والوں نے ٹیپو کی فوٹو بھارت کے سمویدھان کی پہلی کتاب میں جھانسی کی رانی کے ساتھ شائع کی۔ تو جو لوگ آج ٹیپو اور ساورکر کی بحث کر رہے ہیں، کہاں زمین اور کہاں آسمان، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ٹیپو سے، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اس ملک کی آزاد کرانے کے لیے۔ 1,45,000 پاؤنڈ کی انگوٹھی کے ٹیپو کی حراج ہوئی اور اس انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ رام کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو کرسٹیز جو آکشن کمپنی نے لکھا کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک مسلم بادشاہ کے پاس اس طرح کی انگوٹھی ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ٹیپو ہندوؤں کے خلاف نہیں تھا، ٹیپو انگریزوں کے خلاف تھا، ٹیپو ہر اس مذہب کے ماننے والے کے خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو قبول کرنا چاہتے تھے۔ مگر ٹیپو غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، ٹیپو اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ ٹیپو عظیم مجاہدین آزادی ہے اس بھارت کا، اسی لیے سمویدھان بنانے والوں نے ٹیپو کی فوٹو بھارت کے سمویدھان کی پہلی کتاب میں جھانسی کی رانی کے ساتھ شائع کی۔ تو جو لوگ آج ٹیپو اور ساورکر کی بحث کر رہے ہیں، کہاں زمین اور کہاں آسمان، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ٹیپو سے، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اس ملک کی آزاد کرانے کے لیے۔ 1,45,000 پاؤنڈ کی انگوٹھی کے ٹیپو کی حراج ہوئی اور اس انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ رام کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو کرسٹیز جو آکشن کمپنی نے لکھا کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک مسلم بادشاہ کے پاس اس طرح کی انگوٹھی ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ٹیپو ہندوؤں کے خلاف نہیں تھا، ٹیپو انگریزوں کے خلاف تھا، ٹیپو ہر اس مذہب کے ماننے والے کے خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو قبول کرنا چاہتے تھے۔ مگر ٹیپو غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، ٹیپو اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ ٹیپو عظیم مجاہدین آزادی ہے اس بھارت کا، اسی لیے سمویدھان بنانے والوں نے ٹیپو کی فوٹو بھارت کے سمویدھان کی پہلی کتاب میں جھانسی کی رانی کے ساتھ شائع کی۔ تو جو لوگ آج ٹیپو اور ساورکر کی بحث کر رہے ہیں، کہاں زمین اور کہاں آسمان، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ٹیپو سے، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اس ملک کی آزاد کرانے کے لیے۔